اقدام بتائے ہیں تو اس سے یہ پرہیز کر لے رہے ہیں، اور ماسک کو استعمال کرنے کا ہم کو ترجیح دی گئی، بلکہ احکامات جاری کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کہ ہر شخص جو گھر سے باہر نکل رہا ہے وہ ماسک ضرور پہن کر کے باہر نکلیں۔ تو لوگ عام مسلمانوں میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ بھئی ماسک کو استعمال نہیں کرے، موت آنی ہے، آتی ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے، لیکن موت کا انتظام کوئی نہیں کرے، اہتمام نہیں کرے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے کوئی معاملات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور وہاں کیا کیا مرحلے ہوں گے، وہ مرحلوں کو ہم کو گزارنا ہے، ان مرحلوں میں ہم آسانی سے کیسے ان مرحلوں کو گزار سکیں گے، یہ کسی کو فکر نہیں ہے، نہ اس کا تجزیہ ہے، نہ اس کے تعلق سے علم ہے صحیح۔ تو عام مسلمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، سننے میں جو خبروں میں آ رہا ہے، کھلا نکل جا رہا ہے، ذری بات پر کے جو سوشل ڈسٹینس کو بنائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، احکامات جاری کیے گئے ہیں سختی سے، اس کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اور یہ سمجھتے جا رہا ہے کہ اگر میرے کو موت آ گئی تو میں شہید مروں گا۔ بزرگو دوستو، شہادت اتنی آسانی نہیں ہے جو عام مسلمان آج سمجھ لیا ہے کہ بھئی ایسے چلے جاؤ، شہادت کا جام تم کو نصیب ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایمان کے ساتھ اس وبا میں گزرتے ہیں اس دنیا سے تو شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے ہم کو اللہ کی جانب سے، لیکن ہم ایک گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم ایمان سے اس دنیا کو رخصت کریں گے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے آج کل کے ماحول کی بنا پر، ہم جو رہن سہن، ہمارے جو طور طریقے ہیں، جو زندگی کا نہج جو گزارنے کے اطوار جو ہمارے بن چکے ہیں، ان حالات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا کو رخصت فرمائیں گے، ہرگز کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، ایمانی کیفیات ہمارے دل میں کم ہو گئی ہیں، اب ہمارے اندر گناہ عام ہو گئی ہیں، نمازیں صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں اس کا بھی صحیح اہتمام نہیں کر رہے، اور اہتمام کرے تو اس کے تقوی کے حساب سے، جو تقوی روزے کے تعلق سے ہم کو اختیار کرنا ہے، خشیت خداوندی اور للہیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادتیں جو ادا کرنا ہے، اس کے تعلق سے ہم فکر نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایسے ہی جو پہلے سرے سے تو بہت سارے لوگ عام مسلمان ان عبادتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اور جو رغبت رکھتے ہیں ان میں یہ کیفیت ہے کہ اخلاص نہیں ہے، اور للہیت والی کیفیت نہیں ہے، خشوع اور خضوع والی کیفیت نہیں ہے، حضور قلب والی کیفیت نہیں ہے، یہ تمام کیفیتیں صحبتوں سے ہم کو نصیب ہوتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے، ایمان میں جو سچے ہیں ان کی صحبتیں اختیار کرنے سے یہ کیفیتیں ہمارے اندر مرتسم ہوتی ہیں۔ تو اس کی طرف ہم کبھی کوشاں نہیں ہوئے، ہم فکر مند نہیں ہوئے، اس طرف کوشش نہیں کی، اور آج عام مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حدیث کی روح سے کہ بھئی اگر ہم اس وبا میں اگر ایسے ہی چلے گئے تو ہم کو جنت مل جاتی۔ پرانے دور میں ایک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ایک چور تھا، کفن چور، بہت پہلے دور میں، کہ اس دور میں لوگوں کو کپڑے بھی صحیح پہننے کے لیے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے دور میں کپڑے اتنے وافر ہو گئے ہیں کہ آپ کپڑے آپ کے کسی کو دینے جاؤ وہ لینے کو تیار نہیں، لے جا کر کے کوڑے کچرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اتنے کپڑوں کی اتنی بھرمار ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتے۔ آج کل کی جو نسل ہے، آج کل کے نوجوان طبقہ ہے، کہ اس پچھلے دور میں 25-30 سال پہلے جو کپڑوں کی قلت ہوا کرتی تھی، لوگ کپڑوں کو اتنا پہنتے کہ پھٹ جاتے تھے کپڑے، تو پھٹے بعد میں بھی اس کو پھینکتے نہیں تھے، بلکہ دوسرے پرانے کپڑے کا پیوند کر کے اس کو پہنا کرتے تھے، اتنی قلت ہوا کرتی تھی۔ تو اس دور میں کپڑے ہی نہیں میسر تھے، تو کفن چور تھا ایک، تو اس نے اب جب چوری کیا، گناہ تھا، مجبوری کی کیفیت میں، بہرحال اس کے کیا حالات تھے جس کی بنا پر وہ چور بن گیا، وہ بھی کفن چور بن گیا۔ تو ایک اللہ والے سے رجوع جب ہوا، ان کی صحبت میں آیا، ان کی مجلس میں آیا، تو توبہ استغفار کیا اپنے گناہ سے، اور ان کے ہاتھ پر رجوع ہوا، اللہ سے توبہ کیا، اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں اتنے کفن چوری کیا تھا۔ تو تقریباً وہ 1000 تک کفن میتوں سے چرایا، جیسے لوگ تدفین کر دیتے چلے جاتے،
थोड़ी देर के बाद वो आता, उनके कफन को चुरा करके ले जाता और उसको फ़रोख्त कर लेता, अपनी जो भी उसकी मईशत का ज़रिया है उसको वो बना लिया था, चोरी करना और उसके ज़रिए से अपनी गुजारन कर लेना। तो हुआ यो अपना वाक़या ये बयान फरमाता है कि मैंने हज़रत 1000 तकरीबन कफन चोरी किया है, लेकिन 1000 में से मैंने देखा कि 8-10 मैयतों की चेहरे क़िबला रुख थी। माँ बाकी जितने भी चेहरे थे मैयतों की वो क़िबले के मुखालिफ सिमत, यानी अब हमारे को क़िबला इधर मगरिब की तरफ है और इसका मुखालिफ सिमत जो है, डायरेक्शन जो है मशरिक़ है यानी ईस्ट, तो उस तरफ उनके चेहरे थे। तो मतलब ये कि जो ईमान से मरता है बंदा, ईमान इस दुनिया से लेकर के जाता है, तो वो बंदे का जो चेहरा होता है क़िबले की सिमत होता है। और हमको हुक्म भी यही दिया गया है कि जब तदफीन करते हैं मैयत की, तो मैयत की तदफीन करते वक्त मैयत का चेहरे को क़िबले की तरफ करना है। अगर वो ईमान वाला है, ईमान लेकर के इस दुनिया से गया, तो वो बाद में भी उसका चेहरा क़िबले की सिमत ही रहेगा। और ईमान से नहीं गया वो इस दुनिया से, तो उसका चेहरा जो तदफीन करते हैं वो लोग क़िबले की रुख कर भी दिए, तो बाद में उसका चेहरा मशरिक़ की तरफ यानी उसके मुखालिफ सिमत हो जाता। तो वो फरमा रहा था कि मैं इतने तकरीबन 1000 तक के मैंने कफनों को चुराया और उनमें से 8-10 ऐसे मैयतें थीं जिनके चेहरे क़िबले की सिमत थी। तो अंदाज़ा करो वो दौर, पुराना दौर, जिसमें उस दौर में इतना फितना फसाद नहीं था, ये पुराशोब दौर इतना नहीं था, मुखलिस लोग भी हुआ करते थे। उस दौर में 8-10 आदमी 1000 में ईमान के साथ जा रहे हैं, तो हमारे इस दौर में हम क्या शुमार कर सकते हैं कि हम कितने ईमान के साथ जाएंगे। तो इस दौर में जो लोग कहते फिर रहे कि भाई इस लॉकडाउन के जो अहकामात है, जो हुकूमत की जानिब से, सेहत के इंतज़ामिया की जानिब से जो जारी किए गए हैं, उसकी लापरवाही करते हुए ये कहते फिर रहे कि भाई अगर मरेंगे तो शहादत की मौत हमको नसीब होगी। तो ईमान जिसको नसीब नहीं होगा तो उसको शहादत कहाँ नसीब होगी। ईमान पर कायम रहना है बंदा, वो फिक्र नहीं है। ईमान के जो मुखालिफ कैफियतें हैं, यानी अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाने का जो इकरार किए, किताबों पर और उसके रसूलों पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर, ज़िंदा होने पर, क़यामत के दिन पर, और अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की जानिब से होने पर जो अरकान ईमान है, उन तमाम जो अरकान हैं उस पर पक्का यकीन रखते हुए, अपना अक़ीदा पुख्ता रखते हुए, नाफ़े व ज़ार अल्लाह ही की ज़ात को जानते हुए, पाते हुए जो बंदा गुजारता है ज़िंदगी, तो ईमान उसके हाथ में रहता है। तो कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं वो ईमान के मुखालिफ बन जाता है, उसके अमाल, उसके अहवाल गुनाहों में मुलविस होने की बिना पर, कबीरा गुनाह, खुसूसन कबीरा गुनाह का जो मुर्तकिब होते रहता है बंदा, उसी पर मदावमत करता है, उसी पर बार बार उन्हीं गुनाहों को दोहराता है, तो उसका ईमान भी निकल जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान जो है एक सरकश घोड़े की मानिंद है, और वो इस मौके में रहता है ताक में कि उसका जो सरकश घोड़े पे जो उसका मालिक बैठा हुआ रहता है, तो सरकश घोड़े की कैफियत ये होती है कि उसको थोड़ा गफलत में देखता है मालिक को, तो अपने लगाम जो है, जो उसके हाथ में मालिक के होते हैं, उसको छुड़ा करके भाग खड़ा होने की कैफियत में रहता है, वो सोच में रहता है, कभी भी उसी फिक्र में रहता है सरकश घोड़ा कि ज़रा गफलत देखा मालिक की, फ़ौरन उसके हाथ से वो पट्टे तुड़ा करके उसको पटक के भाग जाता है। तो ईमान भी इसी तरह है। ईमान अगर हम एक मर्तबा इकरार कर लिए, ईमान लाने का इकरार कर लिया और उसकी तस्दीक कर रहे हैं, और इसी पर इक्तिफा कर लिए कि भाई हम मरते दम तक हमको ईमान रहेगा, ये हमारी खाम ख्याली है, उसकी हिफाजत भी करना है, उसकी तरफ फ़िक्रमंद भी होना है ईमान की तरफ। तो अक्सर मुसलमान यहाँ धोखा खाते हैं कि भाई ईमान ला लिया मैं, बस अब मैं कुछ भी गुनाह कर लो, कबीरा सगीरा सब कर लो, मेरा ईमान सलामत रहेगा, मैं चले जाऊँगा तो मैं जन्नत मेरे लिए मुफ्त में है। तो ये खाम ख्याली मुसलमानों में आ गई। खुसूसन आजकल नौजवान यही समझ रहे हैं कि भाई हमको मरे तो शहादत की मौत। ऐसा आसान नहीं है शहादत की मौत।
اس کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، مشقتیں کرنا ہے اور ایمان کو تازہ رکھنا ہے۔ صحابہ یہی کرتے تھے، جب کبھی ملاقات کرتے آپس میں نجددوا ایمانکم کہتے تھے، چلو آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ کیسا کریں گے؟ بقول لا الہ الا اللہ، تو قول لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ یہ بیٹھ کر کے وہ اس کی تجدید کرتے تھے، اپنے ایمان کو پختہ کرتے تھے۔ ایسی کیفیت جس کے اندر ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسے حالات میں وبائی امراض میں مبتلا ہو کر کے میں انتقال کر گیا تو میں شہید مروں گا، یہ امید رکھ سکتا ہے اللہ کی ذات سے۔ لیکن گناہوں پر گناہیں کرتے جا رہے ہیں، ہماری پچھلی زندگی میں سود لینا دینا عام ہو گیا، ہاں، اور گالی گلوج عام ہے ہمارے پاس، غیبت، نمیمت، چغلی سارے عام ہیں، وعدہ خلافی عام ہو گئی ہمارے اندر، دھوکہ دینا اور کسی پر جھوٹی تہمت باندھنا، یہ جو بڑے بڑے زنا کاری، چوری چکاری، سارے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے ہم مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ اور نمازوں کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمازوں کو آسانی سے ترک کر دیتے ہم۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی نمازوں کو ترک کرنا ہمارے نزدیک گناہ نہیں رہا، کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ تمام کبیرہ گناہوں کے جب مرتکب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہوتا ہوتا ہمارے سے سلب بھی ہو جاتا ہے، ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے، اور ہم خام خیالی میں یہ مرض آ گیا، ہم اس کے شکار ہو گئے تو ہم شہید مر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہونی چاہیے، اور جو تدابیر بتائی گئی ہیں وہ تدابیر کو اختیار کرنا، جو احکامات حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، صحتی جو شعبہ ہے اس شعبے کے جانب سے جو احتیاطی اقدام اٹھانے کے ہم کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا ہم پر لازم ہے، اور شریعت بھی ہم کو یہی حکم دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کو حضور کی زندگی، مبارک زندگی کے نقش قدم پر ہم کو چلانا۔